अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत होंगे। तारुफ किताब के आज के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज जिस किताब का तारुफ मैं आपके सामने पेश करूंगा, इस किताब का नाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत सिपह सालार। इस किताब को मौलाना अब्दुर्रहमान कीलानी साहब ने पेश कर दिया है। मौलाना बराह रास्त गुफ्तगू करने में महारत रखते हैं। इस किताब के कुल 336 सफ़ात हैं। मज़ीद इस किताब को पब्लिश किया है एतिकाद पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने। जैसा कि इस किताब के उन्वान से ही बिल्कुल वाज़ेह है कि इस किताब के अंदर इस्लाम के जिहादी पहलू को बयान कर दिया गया है। सबसे पहले बता दिया गया है कि इस्लाम में जिहाद के क्या मानिए हैं, और इस सिलसिले में इस बड़े मिसकंसेप्शन को दूर कर दिया गया है कि जिहाद मीन्स किताल, जिहाद मीन्स मारदाट, जिहाद मीन्स आप ना इधर देखते हो ना उधर देखते हो, आप बराह रास्त तलवार हाथ में उठाते हो और फिर तहते कर देते हो। गलत बात है, मिसकंसेप्शन है। इसमें बता दिया गया है कि जिहाद के कई सारे पहलू हैं, जिहाद हैं। जिहाद एसेंशियली मीन्स, लिटरली मीन्स किसी चीज को लेकर उसको हासिल करने के सिलसिले में आप इंतहा दर्जे की मेहनत और कोशिश करते हो। तमाम तर मेहनत और कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपको मतलूबा नतीजा सामने ना आए और जो आपके मुखालिफिन हैं वो शरअंगेजी पर उतर आते हैं, वो आपको दावत देते हैं, वो आपको मारते हैं, वो आपके बंदूकों को तहते कर देते हैं, वो अहद शिकनी करते हैं, वो पीठ पीछे साजिशें करते हैं, तब जाकर बता दिया गया है आप उठाइए तलवार और फिर मैदानी कारजार में इनके खिलाफ आप हिम्मत, इस्तिकलाल और हौसले का मुजाहिरा करो। इसमें हदीस भी पेश कर दी गई है कि इस तरह के काम से नॉर्मली नजात मांगनी चाहिए, यानी कि जिहाद के इस वाले पहलू, किताल वाले पहलू की तरफ आप बिल्कुल भी माइल ना हो जाइए, इसके बारे में पनाह मांगिए। लेकिन जब ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तब आपके लिए बिल्कुल भी रवा नहीं है कि आप पीठ पीछे भाग जाएंगे मैदानी कारजार से, वो बड़ी बेगैरती की बात होगी। तो इस सिलसिले में बता दिया गया है कि जिहाद के कई सारे अकसाम भी हैं। आप अपने नफ्स से भी जिहाद करते हैं, इससे बड़ा जिहाद क्या हो सकता है। आप कहीं अकेले हैं, गुनाह करने का पूरा मौका है, कोई देख नहीं रहा है, बट स्टिल आप ये समझते हैं कि ऊपर अल्लाह देख रहा है, आपके दिल के अंदर ये बात है। इससे बड़ा जिहाद और क्या हो सकता है। आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ते हैं और फिर हक पर कायम रहते हैं। आप अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने माल का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने कलम का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बेहतरीन जिहाद जो है वो ये है कि आप कुरान के जरिए से जिहाद करें। आप कुरान के जो इस्तदलाल करने का तरीका है उसको लोगों के सामने पेश करें। बल्फाज दीगर आप बराह रास्त कुरान की वसातत से ही दावत दे दीजिए। इससे बड़ा जिहाद और क्या हो सकता है। और फिर इसमें बता दिया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लेकर जिस किस्म के एतराज़ात पेश कर दिए जाते हैं, जरा हम उस समाज के खदो खाल को समझे। वो अरब के बदू लोग, अरब के बड़े शरांगेज लोग किस किस्म की सोसाइटी में जी रहे थे, और वहां पर दुश्मनी किस किस्म की थी, और वहां पर जो ग्रुही तसादुम है वो किस किस्म का था, और जहां पर जो समाजी बुराइयां हैं वो किस किस्म की थी। फिर आप तस्वर करें कि इन जस्ट 23 ईयर्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौन से काम कर दिए जिहाद को लेकर कि ये सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम लोग भी शशदर्दा हो जाते हैं। हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि इस तरह की सोसाइटी को इस हद तक ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ज़राया का इस्तेमाल किया, मसाजिद तामीर की, अहदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दे दिए, कबाइली लोगों के साथ फौज का एक निज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरतब कर दिया, और फिर दावत व तबलीग का एक ऐसा
وسیع و عریض میدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر دیا، اپنی سوسائٹی میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کی جو مختلف سوسائٹیز تھیں، قومیں تھیں، ان کے اندر بھی اس طرح کا ایک جال بچھایا اور لوگ قرآن کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر ایک ایسی سوسائٹی بن گئی جہاں پر لوگ اپنے نفس کو ٹٹولتے تھے، از خود جج کرتے تھے whether this is right or this is wrong۔ اور اس کوشش کے اندر بعض لوگ ایسے تھے، بعض قومیں ایسی تھی، بعض گروہ ایسے تھے جو شرانگیزیاں برپا کر دیتے تھے، جو پیٹھ پیچھے چھرا گونپتے تھے، جو معاہدے توڑ ڈالتے تھے، تو ان کے سامنے اس طرح سے کوئی بزدلی نہیں دکھا سکتا تھا۔ ان کے لیے بالکل روا تھا کہ تلوار ہاتھ میں ہو اور پھر ان کے خلاف برسر بیکار ہو جائے، اور پھر اس وقت اس جنگ سے واپس نکلنا بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ اس کتاب کے اندر اعداد و شمار بھی پیش کر دیے گئے، بتا دیا گیا ہے کہ اراؤنڈ 1000 people lost their lives، چاہے مخالفین ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جانثار صحابہ ہو۔ ان میں مخالفین کی تعداد اراؤنڈ 700 ہے، اور جو مسلمان ہیں جو شہادت حاصل کر گئے ان کی تعداد اراؤنڈ 300 ہے۔ اب تصور کریں، جسٹ ود the loss of 1000 lives اس طرح کا انقلاب برپا کر دیا گیا ہے، اور اس کو پھر کمپیئر کیجئے آج کل کے زمانے کے ساتھ۔ قومیں قوموں پر برس پڑتی ہے جس طرح سے کوئی بھوکا دسترخوان پر برس پڑتا ہے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں کس طرح سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے، ان ملینز، اور پھر دنیا کہتی ہے کہ آج ہم نے لوگوں کو رائٹ ٹو لائف دیا ہے۔ انسانی زندگی کی قدر و قیمت ہے، قدر و قیمت مجھے لگتا ہے تب تھی جب اس طرح کی ٹرانسفارمیشن ہوئی، اس طرح کا ریولوشن آ گیا، اور پھر اتنی معمولی سی جانیں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اب از خود بتا دیجئے کہ اسلام کا جہادی پہلو بہتر ہے یا یہ آپ کا طریقہ کار بہتر ہے؟ یہ میں سوال پوچھنا چاہوں گا ماڈرن دنیا کے لوگوں سے۔ تو اس سلسلے میں جو اعتراضات پیش کر دیے جاتے ہیں ان کا بھی باضابطہ طور پر اس کتاب کے اندر احاطہ کر دیا گیا ہے، اور مزید بتا دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر جو اکثر اور بڑے بڑے جنگیں لڑی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یا آپ کی مبارک زندگی میں، somewhere those were defensive in nature، جب قوموں نے معاہدے توڑ ڈالے، سفیروں کو قتل کر ڈالا، تب اپنی حفاظت کرنے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفاعی اپروچ اختیار کرتے ہوئے ان جنگوں میں شرکت کی۔ اس میں سب سے بڑی مثال پیش کر دی گئی ہے فتح مکہ کی، جب کٹر دشمنوں کو زیر کر دیا گیا، اور اس کے بعد they were knowing کہ آج تو بچ نہیں جائیں گے، آج تو زیر کر دیے گئے، لیکن تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں جاؤ، آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ یہ طریقہ ہے اسلام کے جہادی پہلو کا، یہ ہے اس کا معنی اور مقصد۔ اور اس سلسلے میں پھر کوئی بات بتائے گا، اعتراضات پیش کرے گا، آئی تھنک بڑی خیانت کی بات ہوگی۔ یہ پھر اپنے آپ کو انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، انٹلیکچوئل کہنے کا بالکل بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس کتاب کے اندر جو بات ایک ہے جس کو میں یہاں پر سب سے بڑی بات اس پوری کتاب کے اندر قرار دیتا ہوں میرے حساب سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے، چھپ کر وار کرتے، ان کا منہ سامنے سے ایک ہوتا ہے، وہی جب ان کا منہ غائب ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھیانک رخ اختیار کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان لوگوں کے خلاف گوریلا جنگ بھی لڑی جاتی ہے، جیسے کہ کعب بن اشرف کا کلا کما کر دیا گیا ہے اسی طرز عمل سے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ مستثنا ہیں، حالانکہ ان کو ہم سب سے کٹر اور بڑے دشمنوں کے نام سے جانتے ہیں، بٹ ان کی جو دشمنی ہے وہ بڑی شریفانہ تھی۔ بتا دیا گیا ہے ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ، ابو سفیان، امیہ بن خلف، غرض بے شمار ایسے افراد کا نام لیا جا سکتا ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔
لیکن ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خیال نہیں آیا کہ انہیں خفیہ طریقے سے ٹھکانے لگا دیا جائے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دشمنی کرتے تھے تو شریفانہ اور کھلے طور پر کرتے تھے، میدانی جنگ میں سامنے بھی آتے تھے۔ تو دشمنی کے اصول بھی ہونے چاہیے، ضوابط بھی ہونے چاہیے۔ شاید آج کل کی دنیا دشمنی کے اصول نہیں جانتی ہے، چاہے آپ کسی سے نجی زندگی میں دشمنی اختیار کریں یا آپ گزری ہوئی زندگی کو لے کر، اجتماعی زندگی کو لے کر کسی سے دشمنی کریں۔ آئی تھنک اس میں ہمیں مشرکین مکہ سے سیکھنا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر۔ I am of this opinion and I am. Come what may، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سو یہ تصور ہے اسلام کے اندر جہاد کا۔ I think اس کو اور زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ایک جو مسکنسپشن میں نے بتا دیا کہ کتاب، اس کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر، اور اسلام کہاں پر جہاد کہتا ہے، کہاں پر قتال کہتا ہے، اس بات پر مزید غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات پر علماء کو اور زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اس موضوع کو لے کر کئی سارے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ I presented this book because I found this book to the point، بڑے اچھے طریقے سے اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، اور آسان زبان کے ساتھ اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ I think summum bonus جو میرے حساب سے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آ گیا، دیٹ از کہ اسلام چاہتا ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں، مجھے اپنی بات کہنے میں پوری آزادی ہونی چاہیے، اور اگر آپ مجھے یہ بات کہنے میں آزادی فراہم کرتے ہو، بالکل کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، اور میری بات کو پیش کرنے کے سلسلے میں، اس کو بیان کرنے کے سلسلے میں اگر لوگ مطمئن نہیں ہیں، کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، اس پر ہم کوئی دونس دباؤ نہیں کریں گے، بالکل بھی دونس دباؤ نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں پر ہمیں سازگار ماحول ہے، جہاں پر لوگ ہمیں سننا چاہتے ہیں، پلیز ہمیں وہاں پر ایلو کریں۔ اگر آپ نے وہاں پر ہمیں ایلو نہیں کیا، یا آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کی بات کو سن رہے ہیں، اور پھر آپ نے ہمارے خلاف چال بازی شروع کر دی، تب بھائی آپ غلط کر رہے ہیں۔ تب اسلام کے قتال والے پہلو کو لے کر اسلام کو سامنے آنا ہوگا، تب آپ کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ With that, I conclude today's presentation of book introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullah.